دیکھیں اگر کوئی انسان آپ سے آ کر یہ کہ دیکھیں آپ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میں، تو آپ کیوں دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، کیوں دوسروں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ مطلب وہ یہ آیت کریمہ سامنے رکھ کر کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین۔ اب ہم آتے ہیں اس سورت کی طرف۔ قل، کیا مطلب ہے قل کا؟ کہہ دیجئے۔ پڑھ چکے ہیں نا ماشاءاللہ، 3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں آپ، یہ کل آپ نے پڑھا تھا قل کہہ دیجئے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں یا ایو ہل کافرون۔ دیکھیں یہ 3 طرح کے الفاظ ہیں، یا ہے، ایوہا ہے، یا ایوہا ہے۔ کتنی طرح کے الفاظ ہیں؟ یا ہے، ایوہا ہے، یا۔ اچھا، ان تینوں الفاظ کا ایک ہی میننگ ہے، ایک ہی مطلب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی الفاظ یوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، کچھ بھی ہے، آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سے 3 الفاظ بولیں؟ یا، ایوہا، یا ایوہا۔ ٹھیک ہے، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ واحد کے لیے یہ، جمع کے لیے یہ، یا مذکر کے لیے یہ، مؤنث کے لیے۔ مذکر ہو، مؤنث ہو، واحد ہو، جمع ہو، 2 ہوں، زیادہ ہوں، آپ ان کو پکارنے کے لیے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ استعمال، بولے کوئی بھی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا ایوہا، اے جی، الکافرون۔ بتائیے الکافرون اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ کیسے پتا چلا؟ شروع میں الف لام آ گیا، ال آ گیا، پتا چلا یہ تو اسم ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا سوال یہ ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے واحد ہے یا جمع ہے؟ اچھا جمع ہے تو پھر اس کی واحد کیا ہوگی اور جمع کیا ہوگی، اور دوسری جمع کیا ہوگی؟ کافرین، کافرون، کافرین۔ تو ماشاءاللہ بچپن سے آپ پڑھتے آئے سورۃ الکافرون، آج آپ کو یہ پتا چلا کہ اصل میں جو سورۃ الکافرون ہے یہ کیا ہے؟ الکافرون جو ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ بولے یہ کیا ہے اور کس کی جمع ہے؟ کافر کی جمع کافرون، کافر کی جمع کافرون۔ کہہ دیجئے اے کافرو۔ اچھا اس مطالبے کو ذہن میں رکھیے گا جو مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون۔ ہاں جی، جانا پہچانے کچھ؟ لا اعبدو، اعبدو جانا پہچانے نا، تعبدون بھی جانا پہچانے۔ کیا اشارہ کریں گے اعبدو کا؟ فعل مضارع ہے نا اوپر کر کے، اعبدو اور تعبدون، ایسے ہی ہے، کل آپ نے پڑھا تھا نا ماشاءاللہ فعل مضارع میں اعبدو تعبدون۔ لا اعبدو کریں ترجمہ، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم۔ یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہو کہ ایک سال تم ہمارے اللہ کی عبادت کرو گے اور اگلے سال ہم تمہارے ساتھ تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کریں گے؟ تو لا اعبدو، بولے لا اعبدو، لا اعبدو، اللہ اکبر، لا اعبدو ما تعبدون۔ تو ماں کے کل آپ نے پڑھے تھے ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، اور ماں کا تیسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ماں کے کتنے مطلب کون کون سے؟ جو، کیا، نہیں۔ یہاں پر ماں کس معنی میں ہے؟ جو یا جس کے معنی میں ہے جی۔ اب دیکھیں عبادت کے 3 معنی ہیں، اور پہلے یہ گزر چکا ہے عبادت کے کتنے معنی ہیں۔ جب بھی عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو یا تو اس سے مراد کیا ہوگا، بولے اس سے مراد کیا ہوگا؟ محبت اور عقیدت کے ساتھ کسی کی پوجا پرستش کرنا، عبادت کرنا۔ نمبر 2 کسی کی بات ماننا، اطاعت یا فرما برداری۔ اور نمبر 3 غلامی۔ نمبر 3 کیا آ جائے گا؟ تو ان تینوں چیزوں میں، بات ماننے میں، عبادت کرنے میں، غلامی اختیار کرنے میں، جن کی تم عبادت کرتے ہو
میں ان کی عبادت، بولے میں ان کی عبادت نہیں کرتا. تو مطلب پتہ یہ چلا شریعت اسلامیہ نے ہمیں کنسپٹ یہ دیا کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، بولے عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا، اب جب ہم نے کل سورۃ الاخلاص کو پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا ہم نے اللہ کو ایک مانا، قل هو اللہ احد. کتنی چیزوں میں اللہ کو ایک مانا؟ بولے کتنی چیزوں میں اللہ کو ایک مانا؟ 4. دوہرائیں، ان 4 چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ کتنی چیزوں میں اکیلا ہے؟ 4. نمبر 1 ذات کے اعتبار سے، نمبر 2 صفات کے اعتبار سے، نمبر 3 حقوق کے اعتبار سے، اور نمبر 4 اختیارات کے اعتبار سے. آیت نمبر 3 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا، وَلَا أَنْتُمْ کیا ترجمہ کریں گے؟ واو کا مطلب اور، لا نہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے، اور نہیں ہو تم سب عبادت، بولے نہیں ہو تم سب عبادت کرنے والے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا عابدون مذکر ہے یا مؤنث؟ واحد ہے یا جمع؟ کس کی جمع ہے؟ عابد کی جمع عابدون، عابدین. بولے عابد کی جمع عابدون، تو یہاں پر کیا ہے؟ عابدون. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور تم بھی عبادت کرنے والے. اچھا کس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو؟ ماں جس کی، اعبدو تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیا مطلب؟ حالانکہ دیکھیں مشرکین مکہ نے تو کہا تھا ہم 1 سال مل کر آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ مطلب یہ کہ تم تو اس کمپرومائز پر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو کہ اگلے سال پھر اپنے معبودات، تو یہ کیسی اللہ کی عبادت ہوئی؟ اللہ اکبر. یعنی اس شرک کے کنسپٹ کے ساتھ کیسی اللہ کی عبادت ہوئی؟ شرک کے ساتھ کوئی عبادت نہیں ہے. دل میں یہ خیال ہے کہ اگلے سال پھر اپنے معبودان کی عبادت کریں گے، تو یہ کیسی اللہ کی عبادت ہے؟ تو پتا چلا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم بھی عبادت، یہ عبادت نہیں ہوگی تمہاری. بولے یہ عبادت تمہاری کچھ بھی کنسیڈر نہیں ہوگی. یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عبادت بھی قابل قبول، شرک کے ساتھ کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ جو کنسپٹ بلند ہوتے ہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، آپ عیسائی ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، سارے مذاہب بالکل ایک طرح سے ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ بتائیے سورۃ الکافرون کی روشنی میں کیا یہ بات درست ہے؟ نبی، یعنی اگر کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ عیسائیت بھی درست ہے، تو مطلب یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ عیسائیت یا یہودیت کے درست ہونے کا کوئی وجود ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو تھے وہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پہلے انبیاء ایک علاقے کے لیے آتے، ایک بستی کے لیے آتے، ایک شہر کے لیے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے سارے کے سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ کنسپٹ بالکل درست نہیں ہے کہ عیسائی بھی درست ہیں جی، یہودی بھی درست ہیں جی، وہ بھی درست ہیں جی، ہندو بھی درست ہیں جی، جو جدھر لگا ہوا ہے وہ درست ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ درست ہے، بولے وہ درست ہے، کیونکہ صراط مستقیم کیا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ صراط تو ہے ہی واحد. حق کا اور درستگی کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. بولیں ایک ہوتا ہے. دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر جس جگہ بھی ہدایت کا یا گمراہیوں کا ذکر آیا نا تو نور کا لفظ واحد آیا. بولے نور کا لفظ کیا آیا؟ لیکن اس کے مقابلے میں ظلمات، بتائیے ظلمات واحد ہے یا جمع؟ ظلمت ان کی جمع ظلمات، اندھیرے. لیکن نور ایک، انوار نہیں آیا، نور ایک ہے. بولتے صراط مستقیم ایک ہے، گمراہیاں بہت زیادہ ہیں. چلیے جی آیت نمبر 4 وَلَا أَنَا، ترجمہ کیجئے وَلَا أَنَا، واو کا مطلب اور، لا نہیں، انا میں، اور نہ میں، عابدن
इबादत करने वाला हूं मा आबद तुम। देखिए गौर करें ना जरा, एक मरतबा आबादा की गर्दान मेरे साथ दोहराएं ताकि आपको ये सूरत समझने में आसानी रहे। बिस्मिल्लाह। फेल माजी आबदा, आबदू, आबदता, आबदतु, आबदतुम, आबदना, आबदत, याबुदू, याबुदून, ताबुदू, आबुदू, ताबुदून, नअबुदू, ताबुदू। तो देखिए फेल माजी में क्या गुजरा, आबद तुम, तो ये क्या है, फेल माजी। मैं इबादत करने वाला नहीं हूं जिसकी तुमने इबादत की। फेल माजी है ना, आबद तुम, बोले क्या है, फेल माजी जिसकी तुमने इबादत की, मैं उसकी इबादत करने वाला, बोले मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूं। अल्लाह अकबर। शिद्दत से इनकार है कि तुम्हारे माबूदों की इबादत मतलब ना अब हो सकती है वला ना आबिदुन, और ना मुस्तकबिल में हो सकती है। ना ला आबुदू, ला आबुदू से मुराद प्रेजेंट, ना अभी मैं इबादत करने वाला हूं, वला ना आबिदुन से मुराद फ्यूचर, और ना बाद में मेरे से ये तुम गुमान रखना कि मैं आने वाले दिनों में तुम्हारे माबूदान की इबादत करने वाला हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीजों की क्या फरमा दी, नफी फरमा दी। अल्लाह अकबर। और उनकी इबादत की भी देखें, दोबारा आयत नंबर 5 पढ़ते हैं। आयत नंबर 5 में क्या फरमा दिया अल्लाह ने, क्या फरमा दिया, वला अंतुम, दोबारा वला अंतुम, और ना तुम, आबिदूना, इबादत करने वाले हो, मा आबुदू, यानी तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता नहीं कि तुम इस कम्प्रोमाइज के करने के बाद भी अल्लाह की इबादत करने वाले हो। बोले ऐसा लगता नहीं है, इसलिए तुम उस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी, बोले जिसकी मैं इबादत करता हूं। अल्लाह अकबर। आखिरी आयत करीमा, और माशाल्लाह ये मुकम्मल आप अपने कोर्स में पढ़ चुके हैं। लकुम, पढ़ चुके हैं ना लकुम, है जी, वो जिधर हमने लाम के बारे में पढ़ा था आपके 4th लेसन में। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम वलिया दीनी, दीनी। ये जो नून के नीचे जेर है ना, तो इस जेर के बाद असल में नून के बाद या भी था, असल में ये था दीनी, असल में क्या था, लेकिन वो एक कायदे की वजह से हमने या को गिरा दिया तो नून के नीचे जेर लग गई, दीनी। तो इसका तर्जमा क्या करेंगे, मेरा दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, और मेरे लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। अच्छा अब देखिए, अगर कोई इंसान आपसे आकर ये कि देखें आपका कुरान तो ये कह रहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मैं, तो आप क्यों दूसरों को तंग करते हैं, क्यों दूसरों को दीन इस्लाम की दावत देते हैं, बताइए। कुछ लोग कहते हैं या नहीं, मतलब वो ये आयत करीमा सामने रखकर कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कुरान कह रहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन। तो याद रखिएगा ये कोई आयत करीमा आम नहीं है, ये दर हकीकत मुशरिकीन के उस मुतालबे के जवाब में है कि अगर तुम ऐसा कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हो ना, तो फिर तुम्हें तुम्हारा दीन और हमारे लिए, बोले तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। इस आयत का कतअन मतलब ये नहीं है कि सारे मज़ाहिब बिल्कुल एक जैसे हो गए जी, बराबर हो गए, जो जिस पर भी चले वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस आयत का कतअन मतलब ये, क्योंकि अगर आयात को समझना है तो जाहिर बात है उसके बैकग्राउंड को समझिए कि आयत नाजिल क्यों हुई, किस पस मंजर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत को नाजिल किया, जिसे हम कहते हैं शान नुजूल। क्या कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, शान नुजूल। और इस आयत के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें दीन इस्लाम की तबलीग रोक देनी चाहिए, बोले इस आयत के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। चलिए जी, ये है माशाल्लाह आपकी सूरतुल काफिरून में वो चीजें जो आपके कोर्स का हिस्सा हैं। फेल माजी में क्या पढ़ा आपने इस सूरत में, आबदतुम। फेल मुदारे में क्या पढ़ा, अअबुदु तअबुदून। और दीगर अल्फाज कौन से पढ़े, काफिरून, आबिदुन, आबिदून, अना, अंतुम, लकुम, ली। तो ये था जी अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल काफिरून जो आपने मुकम्मल पढ़ी।